ہندوستان اور پاکستان کی تحریک دو عظیم تہذیبوں کی کہانی ہے جو صدیوں پر محیط ہے۔ اس خطے نے دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک وادی سندھ کی تہذیب کو جنم دیا، جس نے یہاں کے لوگوں کو ایک منفرد شناخت دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس خطے نے آریوں کے ورد، موریہ سلطنت کے قیام، اسلام کی آمد، دلی سلطنت اور مغلوں کی شاندار حکمرانی، پھر برطانوی راج کے تلخ نو آبادی تجربے کا سامنا کیا۔ ہر دور نے اپنی الگ چھاپ چھوڑی اور آج کا بھارت اور پاکستان اسی پیچیدہ تحریک کے وارث ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان تمام اہم موڑ کا جائزہ لیں گے جو برصغیر کی تشکیل اور اس کے مستقبل پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہ تحریک ہے طاقتور سلطنتوں کی، مذہبی رواداری اور تنازعات کی، اور آخر میں ایک ایسی تقسیم کی جس نے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو آئیے تحریک کے اس سفر پر چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی اور کس طرح دونوں ممالک اپنے منفرد راستوں پر گامزن ہوئے۔ History of Pakistan and India. وادی سندھ کی تہذیب برصغیر کی سب سے پہلی اور عظیم تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ تقریباً 3000 قبل مسیح میں شروع ہونے والی اس تہذیب نے دریائے سندھ کے کنارے کئی شہروں کو جنم دیا، جن میں موہنجو داڑو اور ہڑپہ اہم ترین تھے۔ وادی سندھ کے لوگ شہری منصوبہ بندی میں بے مثال تھے۔ یہاں کی گلیاں سیدھی اور پانی کی نکاسی کا نظام بہترین تھا۔ ان کے گھر کی اینٹوں سے بنے ہوئے تھے۔ وہ مٹی کے برتن اور دھاتی اشیاء بنانے میں ماہر تھے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ ایک منفرد تحریری نظام استعمال کرتے تھے جسے آج تک مکمل طور پر سمجھا نہیں جا سکا۔ یہ تہذیب زرعی پیداوار اور تجارت پر مبنی تھی اور ان کے تجارتی رابطے دور دراز کے علاقے تک پھیلے ہوئے تھے، جن میں موجود عراق کا علاقہ بھی شامل ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اس تہذیب کا زوال دریاؤں کے راستہ بدلنے، قدرتی آفات یا ممکنہ طور پر کسی بیرونی حملے کے سبب ہوا ہوگا۔ وادی سندھ کی تہذیب برصغیر کی ابتدائی ثقافتی شہری ترقی میں اہم کردار ادا کیا اور اس آثار آج بھی پاکستان کے علاقوں میں موجود ہے جو ہمیں اس دور کی شاندار تمدنی ترقی کی جھلک دکھاتے ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب کے زوال کے بعد تقریباً 1500 قبل مسیح میں آریائی قبائل نے برصغیر پر حملہ کیا اور شمال مغربی علاقے میں بس گئے۔ آریاؤں کی آمد نے ایک نئی تہذیب اور مذہبی تبدیلی کا آغاز کیا۔ یہ دور وردی دور کہلاتا ہے، کیونکہ اس دوران وردوں کی جو ہندو مت کے مقدس متوں کی تخلیق ہوئی۔ وردوں میں رگ ورد سب سے قدیم ہے، جس میں دیوتاؤں کی تعریفیں، قربانیوں اور رسومات کا ذکر ملتا ہے۔ وردی سماج میں طبقاتی تقسیم واضح تھی جس نے ہندو ذات پات کے نظام کی بنیاد ڈالی۔ آریائی سماج زراعت، مویشی پروری اور جنگ پر مبنی تھا اور ان کی تہذیبی ترقی کا دار و مدار دیوی دیوتاؤں کی پرستش پر تھا۔ وردی دور میں زبان و ادب کے علاوہ فلسفے میں بھی نمایاں ترقی ہوئی، جس کی جھلک اپنشد اور دیگر مقدس کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس دور میں سیاسی تنظیمیں قبائلی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا قیام عمل میں آیا، جنہوں نے آگے چل کر بڑی سلطنتی نظاموں کی بنیاد ڈال رکھی۔ موریہ سلطنت برصغیر کی تحریک میں پہلی عظیم الشان سلطنت تھی، جس کی بنیاد چندر گپت موریہ نے رکھی۔ چندر گپت چانکیہ جیسے ذہین مشیر کی مدد سے نندا خاندان کو شکست دی اور پورے شمالی بھارت پر اپنا اقتدار قائم کیا۔ اس سلطنت کی سب سے بڑی خصوصیات ایک مرکزی منظم حکومت تھی جو فوجی طاقت، زراعتی پیداوار، ٹیکس کے نظام پر مبنی تھی۔ چندر گپت کے بعد اس کے پوتے اشوک اعظم نے تخت سنبھالا اور اپنی حکومت کو وسعت دی۔ اشوک کی قیادت میں موریہ سلطنت نے ایک بہت وسیع رقبے کو اپنی حدود میں شامل کیا، خاص طور پر کلنگا کی جنگ کے بعد جس میں ہزاروں افراد مارے گئے۔ اشوک نے بدھ مت قبول کیا اور جنگ و جدال کو چھوڑ کر امن و رواداری کی راہ اختیار کی۔ اشوک نے بدھ مت کی تعلیمات کو نہ صرف اپنی سلطنت میں پھیلایا بلکہ دیگر ممالک میں بھی بدھ مت کو فروغ دیا، جس کی وجہ سے بدھ مت آج بھی کئی ممالک میں مقبول ہے۔ اشوک کے بعد موریہ سلطنت کا زوال شروع ہوا، لیکن اس کے اخلاقی اصول اور ریاستی نظام بعد کے دور کے حکمرانوں کے لیے ایک نمونہ بنے۔ گپتا سلطنت کو بھارت کی تحریک کا سنہری دور کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں علم، فلسفے، فنون اور سائنس میں بے مثال ترقی ہوئی۔ چندر گپت اول نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی
اور اس کے جانشین سمندر گپت شاندار گپت دوئم نے سلطنت کو وسعت دی۔ گپتا دور میں نہ صرف فن تعمیر، موسیقی، مصوری میں ترقی ہوئی بلکہ ریاضی، فلکیات اور طب جیسے شعبوں میں بھی اہم پیش رفت ہوئی۔ اس دور کے عظیم ریاضی دان آریہ بھٹ نے سفر کا تصور متعارف کرایا جو جدید ریاضی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ہندو دھرم کا احیا بھی اس دور میں ہوا اور سنسکرت زبان اور ادب کو غیر معمولی ترقی ملی۔ اس دور کی سب سے مشہور ادبی تخلیقیں مہابھارت اور رائما ہیں جو ہندو دھرم کی مقدس کہانیاں ہیں۔ گپتا سلطنت کے دور مندروں اور دیگر عمارتوں کی تعمیر بھی اہم پیش رفت ہوئی۔ سلطنت کا زوال ان حملہ آوروں کی آمد کے بعد ہوا، لیکن اس دور کے ثقافتی اور علمی ترقی نے صدیوں تک بھارتی تہذیب کو متاثر کیا۔ دلی سلطنت کا آغاز 1206 عیسوی میں ہوا جب قطب الدین ایبک نے خود کو دلی کا سلطان قرار دیا۔ یہ دور برصغیر میں اسلام کی توسیع اور سیاسی استحکام کا دور تھا جس میں مختلف ترک افغان خاندانوں نے حکومت کی۔ دلی سلطنت کے اہم خاندانوں میں غلام خاندان، خلجی، تغلق اور لودھی شامل ہیں۔ ان حکمرانوں نے نہ صرف اپنے علاقوں کو وسیع کیا بلکہ اسلام و تہذیب و ثقافت کو بھی برصغیر میں فروغ دیا۔ اسلامی فن تعمیر خاص طور پر مساجد، مقبرے، مینار اس دور میں تعمیر ہوئے جن میں قطب مینار سب سے مشہور ہے۔ اس دور میں صوفی اعظام نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا جو ہندو مسلم عوام کے درمیان فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوا۔ دلی سلطنت نے تجارتی راستوں کو محفوظ بنایا اور فنون لطیفہ کی سرپرستی کی، تاہم سلطنت کے آخر میں مسلسل بغاوتوں اور داخلی خلفشار پیدا ہوا جس کا اختتام 1226 عیسوی میں پانی پت کی پہلی جنگ مغلوں کے ہاتھوں لودھی سلطنت کی شکست کے ساتھ ہوا۔ مغل سلطنت برصغیر کی تاریخ میں ایک عظیم سلطنت تھی جس کی بنیاد بابر نے رکھی۔ بابر کی قیادت میں مغلوں نے 1226 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں لودھی سلطنت کو شکست دی اور ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ مغل دور میں برصغیر نے غیر معمولی ترقی کی، خصوصاً اکبر کے دور میں جنہوں نے دین الہی کے ذریعے مذہبی رواداری کو فروغ دیا۔ اکبر نے مرکزی حکومت کو مضبوط کیا اور زراعت، تجارت اور فنون میں بہتری لائی۔ اس دور کی سب سے بڑی پہچان فن تعمیر ہے جس میں تاج محل جیسی شاندار عمارتیں شامل ہیں۔ شاہ جہاں کے دور میں مغل فنون کو مزید فروغ ملا جبکہ اورنگزیب کے دور میں مذہبی شدت پسندی کے باعث سلطنت میں داخلی بغاوتیں اور مسائل پیدا ہوئے۔ مغل سلطنت نے نہ صرف برصغیر کی سیاسی، معاشرتی، اقتصادی زندگی پر اثرات مرتب کیے بلکہ اس نے اسلامی اور ہندو ثقافتوں کو آپس میں ملانے میں بھی کردار ادا کیا۔ مغل سلطنت کے زوال کے بعد برصغیر میں کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ابھریں اور آخرکار برطانوی تسلط کا آغاز ہوا۔ ابھی ہسٹری آف پاکستان ختم نہیں ہوئی۔ دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریے۔ تب تک خدا حافظ۔